زبان کے الفاظ اکٹھے کر کے کتاب مرتب کی، وہ چھپی امریکہ سے. تو ایک مسٹر رابرٹ اینڈرسن تھے، وہ جارجیا سے آئے مری، اور انہوں نے پہاڑی سیکھ لی. اب مری آ کر مال روڈ پر پہنچے، اور وہاں سے انہوں نے ایک گاڑی میں انہوں نے سوچا کہ میں آج آپ تشریف رکھیں کہ پہاڑی زبان کے جو سب سے بڑے عاشق تھے وہ نور الہی عباسی صاحب تھے. وہ مجھے بھی کہتے تھے کہ تم کیا اسپرانتو تم نے لگائی ہوئی ہے، پہاڑی زبان کے لیے کام کرو، تم یہاں کے سکون کے لیے کام کرو. تو میرا دائرہ کار ذرا عالمگیر تھا، وہ مجھے پہاڑی میں محدود کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال پہاڑی پر میں نے پھر کام کیا، وہ پھلی بھولی. اور وہ جو صاحب میری پہاڑی سیکھ کر آئے، جی پی او چوک میں پہنچے تو نور الہی عباسی صاحب کا گھر تور گاؤں میں تھا. وہاں کے لیے 3 گاڑیاں تبدیل کرنی پڑتی. پہلی گاڑی جی پی او چوک سے انہوں نے لی، اور اس سے پہاڑی میں کہتے ہیں یو گڈی چکا گلی گشنی، یہ گاڑی چکا گلی جاتی ہے. تو اب جو کنڈکٹر ہے وہ اسے کہتا ہے ہاں یس، ایک سٹائل ہے مری کا، لوکل سٹائل ہے پٹواری. جگہ گلی پہنچ کر وہاں سے انہوں نے پھر جانا تھا لوڈ ٹوپا کے لیے، دوسری گاڑی چینج کی. کنڈکٹر سے پھر پوچھتا ہے تو لوڈ ٹوپا گیسو، آپ لوڈ ٹوپا جائیں گے؟ وہ کہتا ہے ہاں. لوڈ ٹوپا پہنچ کے سیر بگلا کے لیے گاڑی میں بیٹھے، اور وہاں اتر کے ایک صاحب کو روک کر پوچھتے ہیں نور الہی عباسی صاحب اسے گرائم اس رہنے، نور الہی عباسی صاحب اسی گاؤں میں رہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا جی. یہ انہوں نے کہا بھائی میں 3 مختلف آدمیوں سے بات کی ہے، ایک کہتا ہاں، دوسرا کہتا ہے ہاں، تیسرا کہتا ہے جی ہاں، یہ کیا وجہ ہے؟ اب اسی سے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ میں ہوں ٹیچر. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں، جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ہاں کہتے ہیں، جو ان پڑھ جڈ ہوتے ہیں وہ ہاں کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس ٹیچر سے، رابرٹ اینڈرسن نے، کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ ہاں. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی آپ سوال کوئی اور بھی ہو بات کر سکتے ہیں. میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے، اس ادارے کے لیے کام کرنا ہے، نمل کے لیے کام کرنا ہے. میں ڈاکومنٹری مجھے دکھا رہے تھے اویس صاحب، میڈم بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، مجھے حضرت علامہ اقبال یاد آ رہے تھے اس میں. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس ادارے کو خواب میں نے دیکھا ہے، کامیاب آپ نے بنانا ہے. تو مجھے وہ علامہ اقبال کی وہ بات یاد آ رہی تھی، اور یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو یہ سوچ کر پڑھتا ہوں کہ یہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے. مجھے عمران خان اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے کہ آپ نے اس ادارے کے لیے کچھ کرنا ہے. مجھے یوں اپنی فیلنگ تھی ڈائریکٹ ان کے ساتھ. تو میری یہ تڑپ بڑھ رہی ہے. نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی ہو سکتی ہے، سب کچھ، لیکن ان کے جو جذبات ہیں، جو ان کا کام ہے، وہ قابل تقلید ہے اور قابل فخر ہے اس ملک کے لیے. اور جو چیزیں مجھے یہاں آ کر پتہ چلی کہ 90% بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں، اور چند بچوں نے جب میرے ساتھ وہ باتیں شیئر کی ہیں تو مجھے تو تاریخ کا وہ قرون اولیٰ کا زمانہ یاد آ رہا ہے. میں نے پڑھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس طرح اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں. تو ان کا تو ہمیں دست و بازو کرنا چاہیے، ان کے لیے اپنی ساری چیزیں ہمیں قربان کرنا چاہیے. آرام، چین، سفر، سہولتیں، ساری چیزیں ہم قربان کر کے ہم پہنچیں، ان کی آواز پر بیٹھیں اور ان کا ساتھ دیں. امام صاحب کا بات ہے. لیکن ایک پلیٹ فارم ہم بھی ساتھ ملا کر چلنا چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم عالمگیر سطح پر، جس طرح ہم نے قرآن پاک کے لیے کام کر کے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا، تو کیوں نہ ہم اس نمل کے پلیٹ فارم پر سے کام کر کے اسپرانتو کے ذریعے ہم نمل کو، اس ادارے کو پوری دنیا میں پہنچائیں اور بتائیں کہ کام کیسے ہو رہا ہے دنیا کے مقابلے میں. یقین جانے میں نے عالمی کانفرنسز اٹینڈ کی ہوئی ہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن میں جتنا متاثر اس ادارے میں آ کر ہوں باہر جا کر نہیں ہوا. یہ میری دلی تڑپ ہے کہ میں اس ادارے کے لیے کچھ کر سکوں، اور میں کروں گا کہ جتنے آرٹیکلز میں لکھتا ہوں اخبارات میں، دوسرے ملکوں کے رسائل میں، اس میں اس ادارے کی پوری ہسٹری لکھی جائے گی.
جگہ یہ کام ہوگا، اس کے لیے ہمیں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. ہم مل کر کیوں نہ کام کریں؟ آپ میرے دست بازو بنے، میں آپ کا بھائی بنوں، آپ کا خادم بنوں، اور ہم مل کر اسپرانتو کا ایک گروپ بنائیں جو اس ادارے میں اسپرانتو پہلے سیکھیں. جیسے حضرت نے فرمایا بھائی میرے نے کہ پہلے خود صلاحیت ہونی چاہیے، پہلے خود ہم سیکھ جائیں تاکہ کوئی پوچھے تو ہم اسے جواب تو دے سکیں. یہ جو باتیں آج میں کر رہا ہوں یہاں پر، جو فضائل میں اسپرانتو کے بیان کر رہا ہوں، کل آپ سارے یہ ہر کسی کو میری طرح بیان کر سکیں، اور بلکہ اس پلیٹ فارم سے پر آپ نمبر کی بات کر سکیں. جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے بچے پڑھے ہوئے باہر جاتے ہیں اور پڑھ کر وہاں سے واپس آ کر اس ادارے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے فخر ہوتا ہے. میں 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میرا بیٹا IST میں پڑھ رہا ہوں، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، آپ جانتے ہیں سارے. 2015 میں 20 اگست کو صدر پاکستان نے اسے ٹاپر 5 بچوں میں اس کو شامل کر کے اس کو ایوارڈ دیا گیا ہے، سند ملی ہے اسے. اور جو اس کا پروجیکٹ تھا 4 نوزل پروجیکٹ، جہاز فیول کے بغیر کیسے اڑایا جا سکتا، پوری دنیا میں یہ پروجیکٹ کسی نے پیش نہیں کیا. اس وجہ سے اس کو اٹلی میں اس کی سلیکشن ہوئی ہے. عدیل بٹ صاحب کو میں نے آج وہ ایکسیپٹنس لیٹر بتایا ہے. وہ ادارہ جس نے ڈاکٹر عبدالسلام کو بلوایا تھا، اس ادارے نے وہ لیٹر بھیجا ہے، وہ میں آپ کو اب بھی دکھا سکتا ہوں، میرے کاغذات میں پڑا. تو اس ادارے نے میرے بیٹے کا نام بھیجا کہ آپ کانفرنس میں آئیں، یہاں شرکت کریں، اپنا پروجیکٹ پیش کریں، اور پھر آپ کا جو تھیسس ہے، جو پیپر ہے، وہ ہمارا ادارہ شائع کرے. تو میرے خیال میں یہ کسی عزت سے کام نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں غریبوں کے بچوں کو جو ٹاٹ پر پتھر پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، میں نے ان کو پڑھایا ہے، دیانتداری سے پڑھایا ہے. وہ بھی بچے آگے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ مجھے دیا. میری بیٹی نے میٹرک پاس کیا، پریزنٹیشن کانوینٹ میں ٹاپ کیا، بورڈ میں اس کے 3rd پوزیشن آئی. ادھر سے بیٹے کا دونوں میٹرک اور انٹر کا رزلٹ آیا تو میں GPO چوک مری میں کھڑا تھا. میری اہلیہ نے جب فون کیا تو میرے سے رہا نہیں گیا، میں بھاگتا ہوا کر گیا. دونوں بچوں کو میں نے گلے سے لگایا اور میں رونے لگ پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مری کے کسی بڑے ہوٹل کا مالک ہوتا تو میں یہ خوشی نہیں خرید سکتا. اگر میری 2 کروڑ روزانہ کی آمدن ہوتی تو میرے بچے یہ ٹاپ نہیں کر سکتے. میری اس تڑپ نے ان بچوں کو کامیاب کروایا جو میری رزق کے حالات سے گھر میں جاتی تھی. اور جو میری اسپرانتو کے لیے کوشش ہے یا خدمات ہیں، یا جو تڑپ میرے اندر تھی اور اویس بھائی کے اندر وہ تڑپ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور یہ ہمیں یہاں بلانے کا باعث بنے، اور آج میں آپ سے ہم کلام ہوں اور ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں. یہ اس سچائی اور اس حلال کی روزی کی بنیاد پر ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ آپ نے یہ اس تڑپ کو، اس آگ کو، اس دیے کو جلایا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم نمل کے لیے پوری دنیا میں کام کریں گے. میں نمل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نمل کا ٹیچر نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میرے دل پر اب نمل کا نام لکھا گیا ہے. میں اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی دوستی کی ضرورت ہے. میں یہاں پر پڑھا کر ایک گروپ بنانا چاہتا ہوں. اس گروپ میں ہر سال ہم اضافہ کر سکتے ہیں. یہاں پر بھی اسپرانتو کلاسز ہو سکتی ہیں. آپ کو مری سمر کیمپ لے جایا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو پیشکش کی ہے. حذیفہ صاحب ہوٹل کے مالک ہیں، وہاں پر ٹھہرنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، وہ سارا آپ کا کسی اچھے تعلیمی ادارے میں ہم کر سکتے ہیں. آپ آئیں گے، رہیں گے، سیر بھی کریں گے، اسپرانتو بھی سیکھیں. لیکن ان ساری چیزوں کا ایک کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے. ہم وہ کریں جس طرح آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے والدین، بہن بھائی، ساری چیزیں قربان کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ویسے ہی بندہ سب کو چھوڑ کر نہیں آتا. تو جو ٹارگٹ آپ کا تعلیم کے لیے ہے وہ نمل کے لیے اس ادارے کی. میرے بیٹے کو پیشکش یہ ہو رہی ہے کہ آپ آ جائیں، ہمارے ادارے کو جوائن کریں، ہم آپ کو 20 لاکھ روپیہ منتھلی دیتے ہیں. یہ تھوڑی چیز نہیں ہے. 20 لاکھ روپے میں ہمارا ایمان بک جاتا ہے. تو وہ وہاں پر جانے کے لیے تیار بھی ہے، سارے حالات بھی ایسے بنے ہیں. لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے وہاں جائے، سیکھے اور واپس آ کر اس ملک کے لیے کام کرے. ابھی ہمیں NOC نہیں مل رہا گورنمنٹ کی طرف سے. اسی طرح میری بیٹی ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں 2 لیپ ٹاپ اسے مل چکے ہیں اچھے رزلٹ کی وجہ سے. 3.9 اس کا آتا ہے، اس میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ آف فارمیسی کر رہی ہے. تو مجھے ان دونوں بچوں پر فخر ہے، مجھے اپنی اہلیہ پر فخر ہے جس نے، میں تو دنیا بھر میں گھوم کر لیکچر دیتا ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، گھر میں رزق لے کر آتا ہوں. لیکن میں اس اہلیہ کو سلام کرتا ہوں جس نے میرے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی کہ آج وہ سب جگہ وہ اپنا آپ کو منوا رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو میں یہاں کھڑا ہو کر یہ لمبی چھوٹی باتیں نہیں کر سکتا. مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے.
مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ کیا اسپرانتو گروپ بنائیں گے یہاں؟ کیا اسپرانتو کی کلاس یہاں ہونی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی آپ پروگرام بنائیں مجھے آپ مری سے بلائیں گے, میں آ جاؤں گا. 10 گھنٹے آپ کے چاہیے, چاہے آپ وہ 5 دنوں میں دیں, چاہے 3 دنوں میں دیں یا 10 دنوں میں دیں. 10 گھنٹے کے بعد آپ اسپرانتو بولنے میں ماہر ہو جائیں گے. جیسے یہ 2 ساتھی بول رہے تھے, ڈائلاگ کر رہے تھے, آپ بھی بول رہے ہیں, وہ سمجھ کر بولیں گے, یہ نہیں. ویکینڈ ورک شاپ بھی کر سکتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کو. ہاں جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ہفتے اتوار کو میں آؤں, پڑھا کے تو چلا جاؤں, اگلے ہفتے اتوار کو پھر رہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک ہفتے کا ایک دن میں ہم کتنے گھنٹے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ آپ پر منحصر ہے. میں جب آؤں گا میں بھی نہیں, میرا مطلب ہے کہ اگر 5 گھنٹے ہم ہفتہ اور اتوار کریں تو 10 گھنٹے. مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے. آپ میں اتنی ہونے چاہیے کہ 5 گھنٹے کا ایک جگہ بیٹھ کے نہیں وہ اس طرح کریں گے نا, بیچ میں ایکٹیویٹیز کر لیں گے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مسلسل 5 گھنٹے بیٹھنا. ہاں جی ایکٹیویٹی ہو. کوئی بون فائر, کوئی جی جی یہ کھانا وانے کا. تو کوئی اور سوال ہو, آپ تھک گئے ہوں گے, مجھے اندازہ ہے کافی دیر سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام نعیم ارشاد ہے. سب سے پہلے آپ جو کاوش اسپرانتو کے لیے کر رہے ہیں, دلی طور پہ مجھے بہت خوشی ہوئی, اور آپ کی جو کاوش دیکھ کے جو آپ کو کوئی جو ایسے غرض نہیں ہے پرسنل, جو ہے آپ یہ ملک پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر کوئی اور ریسرچ ہو رہی ہے, کوئی اور کام ہو رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں, تو ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. تو دلی طور پہ مجھے بہت خوشی. اور میرا آپ سے ایک کوشچن ہے جو کہ اسپرانتو سے ذرا سا ہٹ کے ہے. سر اکثر میرے دل میں جو ہے سوچتا ہوں, میرے دل میں تڑپ ہے کہ فیوچر میں ابھی اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں عربک لینگویج کے لیے نا خود کام کروں گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ماضی میں اور دور حاضر میں جو ہے عربک کے لیے کام کیوں نہ ہوا؟ آج جو ہے ہم بینگ اے مسلم جو ہیں, ہم نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن مجھے پتہ نہیں میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. لیکن یہ کیا ہوا کہ عربک پہ کام نہیں ہوا. میں نے چونکہ 8th کلاس میں پڑھی ہے, پہلے عربک پڑھتا رہا ہوں تو پتہ پڑھی ہے, لیکن باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں نہیں پڑھتے. کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں عربک پہ کام کیوں نہ ہوا؟ سچی بات اگر میرے دل کی پوچھیں جو میں آپ سے پرسنلی یہ بات میں پبلکلی نہیں کر سکتا. اگر سر سید احمد خان صاحب ہمیں گلے میں کھندا نہ ڈالتے تو آج ہم عربی میں ماہر ہوتے. یہ بات کہنا آسان ہے, لیکن اس کو بعد میں بھگتنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ہمارے یہاں الزامات کی بارش ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو اس وقت سے ہمیں جو اردو کے نام پر اور پھر انگریزی کی طرف لے جایا گیا, اگر وہ کام نہ ہوتا تو آج ہماری زبان دفتری سرکاری تعلیمی زبان عربی اور فارسی ہوتی, اور ہمارا سارا سرمایہ اس میں موجود ہے. ہمیں اس سے ارادتاً منصوبہ بندی کے ساتھ دور کیا گیا. شرح خواندگی بھی زیادہ ہوتی ہے. شرح خواندگی بھی زیادہ اس وقت 100% تھی, اور اب آپ دیکھیں کہ تو ہمیں کرنا چاہیے کام. میں اس کا حامی ہوں. میرا یہ ایمان ہے کہ اسپرانتو دنیا میں سائنسدانوں نے بنائی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اسپرانتو ہمارے لیے پہلے سے بنائی, اور وہ اسپرانتو جو مسلمانوں کے درمیان والی ہے وہ ہے عربی, وہ پہلے سے موجود ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں ہم مسلمان عربی نہیں بول رہے تھے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, اس وقت موضوع ہٹ گیا تو میں پھر یاد نہیں رہی. آپ نے اچھا شکریہ, آپ نے یاد کروا دی. عبد الرحمان سدیس صاحب سے, خانہ کعبہ کے امام سے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ وہ 84 تراجم جتنے کیے ہیں وہ ایک ایک ترجمہ مجھے دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے ان کو, آپ کو تو اردو میں چاہیے خالی. تو میں نے کہا نہیں, میرے پاس دنیا بھر سے خطوط آتے ہیں کہ قرآن پر اعتراضات آتے ہیں, اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات آتے ہیں, تو میں نے ان کو جوابات دینے ہوتے ہیں. تو جوابات جب ایک خط آتا ہے میرے پاس جو سوال ہوتا ہے, میں اس کو 10 مکتبہ فکر کے پاس لے جاتا ہوں, سنی کے پاس, دیوبندی, بریلوی, مرزائی, شیعہ, سب عالم کے پاس جاتا ہوں. تو جو جواب دیتے ہیں, جو جواب پھر قرآن کے قریب ہوتا ہے, ان سب کا ماخذ نکال کر پھر ہم جواب دیتے ہیں, وہ اس پرندوں میں دیتے ہیں. لیکن کچھ جوابات تو ایسے ہیں جو قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں. مثلاً ہمیں کہا جاتا ہے کہ جمعے کا دن کیوں افضل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. ٹھیک ہے, پھر ایک سوال آتا ہے کہ آپ اللہ کہتے ہیں کہ کل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہر مختلف مقامات پر اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں قرآن پاک. تو وہ کیوں اپنے آپ کو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ جب جوابات ہمیں دینے پڑتے ہیں تو علماء کے پاس پھر وہ جواب ہے.
تو میں نے کہا جی کہ یہ سارے جوابات ہمیں دینے پڑتے ہیں. ایک جواب تو وہ ہے جو ہمارے علماء کرام دیں گے, ایک جواب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دیا ہوا ہے. جاپان سے ایک خط آتا ہے تو جو جواب اللہ نے جاپانی, جس کا ترجمہ جاپانی میں ہو چکا ہے, ہم اسپرانتو جواب بھی دیں گے, لیکن جو جواب اللہ کا قرآن پاک کے ترجمے میں موجود ہے اس کی فوٹو کاپی ساتھ لگا کر بھیجیں گے کہ یہ ہمارا جواب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی موجود ہے. یہ کہتے آپ ایسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں کر رہے ہیں. اس نے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگا دیا عبدالرحمان سے کہ آپ پاکستان میں اس طریقے سے اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میرے استاد محترم حضرت علامہ مصطفیٰ عباسی اس طریقے سے کر رہے ہیں, وہ ہم سے لے رہے ہیں کام. تو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے عربی کے لیے ہونا چاہیے, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ عربی کو ثانوی سے بھی اگلے درجے پر لے جاتی ہے. عربی کے لیے کام ہونا چاہیے, عربی زبان کو عام ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے تو اردو ہمارے لیے سیاست کا شکار ہوئی, لیکن اب اردو ہماری ضرورت ہے. اردو کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل اسی طریقے سے عربی کے بغیر ہم نہ قرآن کے قریب ہو سکتے ہیں نہ اسلام کے قریب ہو سکتے ہیں. لیکن جس طرح اردو پر سامراجیوں نے اردو کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہم انگریزی کو آسان سمجھنے لگ پڑے, اسی طریقے سے عربی کو ہمارے ذمہ دار اور عربی پر جو مقتدر لوگ ہیں انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہم عربی سے بھی دور بھاگتے ہیں. حالانکہ 1 ماہ کا کورس کروایا جائے, میں لسانیات کی بات کرا جاتی ہے, قرآن پاک میں 1800 لفظ ہیں ٹوٹل جو قرآن پاک کا ماخذ ہے. ذخیرہ الفاظ جو اصل ہے نا قرآن پاک کا وہ 1800 الفاظ پر مشتمل ہے, جو پوری دنیا کے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان الفاظ کی بنیاد پر ایک کتاب ترتیب دیں جو 1 ماہ کے لیسن ہو اور حج پر جانے سے پہلے, عالمی کانفرنس پر جانے سے پہلے اس عربی کو پڑھا دیا جائے تاکہ عام گفتگو ہو سکے, تو ہم حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان گونگے نہیں رہتے. ہمارے لیے اللہ کی اسپرانتو بیچ میں آ جاتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی اسپرانتو ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے اسے مشکل بنا دیا. تو میں نے عبدالرحمان سدیس سے یہ بات بھی کی کہ آپ اس طریقے سے کیوں نہیں کام کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیا ہوا ہے, کتابیں چھپی ہوئی ہیں. میں نے کہا آپ کی کتابیں مشکل ہیں, وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ سعودی عرب کی فنکشنل لینگویج آپ بنا رہی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک والی زبان جو ہے, قرآن پاک کا ذکر الفاظ اس کو عام کریں جو پوری دنیا میں عام پہلے سے ہے. تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, علماء کرام کی ضرورت ہے, ماہرین لسانیات کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا مسئلہ پاکستان میں پہلا مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان ہے, دوسرا مسئلہ نوجوانوں کو قتل ہے. لیکن پہلا مسئلہ جو ہمارا ہے نا, جب تک ہم وہ حل نہیں کرتے تب تک ہم ان چیزوں کے قریب نہیں جا سکتے. تھینک یو. جی کوئی اور سوال اگر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جی آپ کا ایسا کوئی میرے خیال میں تمام حضرات کا شکریہ اور مہمانوں کا بھی شکریہ کہ تشریف لائے. اور ابھی جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے کیفے میں ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور مہمان یہیں پہ آتے ہیں آپ کے. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا اویس صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور مہمانوں کو نمل کی طرف سے ایک نذرانہ پیش کریں جو کہ نمل سے جانے کے بعد نمل کی یاد ہوتا ہے. جی اویس اپنے خیالات کے ساتھ انہیں کے باعث یہ آج کا سیمینار ہمیں کچھ کیا گیا ہے. السلام علیکم, کیسا لگا سیشن؟ آ گیا نا, جلت نامے آ گیا نا, بس اب گروپ بھی جلدی بناؤ, عالمی کانفرنس پہ جانا ہے. تو مری میں میں نے سیشن لیا تھا پیک کا, جب ٹور تھا 3 دن کا پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کا, تو سر وہاں پہ آئے تھے. تو مجھے لینگویج اچھی لگی اور ایک نئی چیز تھی, اور میں نے سوچا کہ یہ نمل میں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ہیں ایسے علاقے میں کہ یہاں سے باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو آ کے بتاتے ہیں اچھے طریقے سے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ باہر یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے سر کو بلایا ہے کہ یہ آ کے اپنی لینگویج کے بارے میں بتائیں یہاں پہ. اور امید ہے, مجھے بلکہ یقین ہے کہ ہم اس لینگویج پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ باہر جائیں گے.
ہم سب ٹیم میں جائیں گے, وہاں پہ گروپ فوٹو ہوگا, اور اس کے بعد پھر آپ ریفریشمنٹ کے لیے کیفے چلے جائیں گے. اگر آپ پہلے جائیں گے تو یعنی کہ گروپ فوٹو کے بعد اگر جائیں تو پھر زیادہ ایک ہی بات